کی دی ہوئی نالج کو اپنے اندر گراسپ کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں، وہیں سے بہترین چمنستان گل کے اور بہت سارے منظر. ایسے قلم نہیں تھے شیعی والے، قلم دوات میں ڈباتے اور لکھتے تھے. آپ ایک مرتبہ باغ میں بیٹھے ہوئے، کچھ کتابت کا کام چل رہا ہے، دائیں بائیں بے شمار آپ کے شاگرد بھی بیٹھے، امام یوسف بھی آپ کے ساتھ بہت سارے. آپ بیٹھے ہوئے، اچانک باہر سے بچے گیم کھیل رہے تھے، بال اندر آتا ہے. تو جیسی بال اندر آیا لینے کے لیے ایک چھوٹا لڑکا دوڑتے باغ میں آیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ کم سے کم 50-60 سال کے قریب ہے. آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں سارے پیپر ادھر ادھر گر جاتے ہیں. پھر وہ بچہ آتا ہے، بال لے کے باہر چلا جاتا ہے. پھر جیسی باہر چلا گیا، پھر امام اعظم بیٹھتے ہیں، پھر قلم دوات میں ڈبا رہے، پھر لکھتے چلے جا رہے، کتاب لکھی جا رہی ہے. پھر بال جیسی آیا، لڑکا دوڑ کے بھی آیا، اتنا تیزی سے دوڑتے آ رہا کہ امام اعظم فوراً سے اٹھتے ہیں تو پورے پیپر بکھر جاتے ہیں، سیاہی دھڑا گر جاتی ہے. پھر اس کے بعد میں لڑکا چلا جاتا ہے تو شاگرد بھی منچے میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ چائے سے زیادہ کتنی گرم. استاد تو بڑے ٹھنڈے مزاج سے اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے، شاگرد بڑا ہوتے کیا ہے، ایک چھوٹا بچہ آتا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پیپر یہاں گر رہے وہاں گر رہے. یہ بچے کا تو کام ہے کھیلنا، یہ تو 50 بار آئے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، آپ تمام شاگردوں کو، تمام طلباء کو، تمام اسٹوڈنٹس کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں ہاں یہ لڑکا 50 نہیں 100 مرتبہ آئے گا، میں تو 100 مرتبہ کھڑا ہو جاؤں گا. تو کہا حضور بچے میں ہے کیا؟ تو کہا یہ بچے میں نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ جس کا پوتا ہے، اس کا دادا میرا استاد تھا، میرے استاد کا پوتا ہے. تو استاد کی ادب میں پوتے کا ادب کر رہا ہوں. جو اپنے اساتذہ کا اس لیول تک ادب کرتے ہیں وہی زمانے کے طالب بنتے ہیں، زمانہ انہی کو سلام کرتا ہے. یہاں تو استاد کے برابر ہائٹ ہوتے ہیں، استاد کے برابر قد ہوتے ہیں، استاد کو بالکل لائٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر زمانے میں ان سے کوئی خوبی کی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے. جانتے ہو سکندر اعظم جو ساری دنیا میں آدھی دنیا کو فتح کیا تھا، سکندر اعظم، ان کے استاد کا نام تھا ارسطو، انگلش میں بولتے ہیں ارسٹوٹل. تو ارسطو اپنے شاگرد یعنی سکندر اعظم کے ساتھ جا رہا تھا، دریا راستے میں آئی، دریا کو عبور کرنا تھا. تو ان کے استاد نے کہا، ارسطو نے کہ میں دریا پار کرتا ہوں. سکندر اعظم نے کہا نہیں، میں بادشاہ ہوں، میں دریا پار کروں گا. تو دریا پار ہو گئی. اس کے بعد دبا دکھایا، تم نے بادشاہ ہونے کا زام دکھایا، میں تمہارا استاد ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں دریا پہلے پار کرتا. تو سکندر اعظم نے جو جواب دیا ہر ایک اسٹوڈنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے. وہ کہتا ہے حضور آپ میرے استاد ہیں، دریا پار کرنا میں نے پہلے اس لیے ضروری سمجھا، اگر دریا پار کرنے میں کوئی قطع والی ہے. بچوں سے کہا کہ بچوں کلاس کا وقت ہو گیا ہے، اب تم کچھ دیر بعد جا سکتے ہو. عصر کا ٹائم تھا، بعد عصر کا، مغرب سے پہلے کا دھوپ تھوڑی سی تھی، ہلکی ہلکی دھوپ تھی. دونوں اساتذہ چہل قدمی کرتے ہوئے باہر نکلے اور جا رہے ہیں. باغیچے میں جا کر، ادارے کا دروازہ پیچھے سائڈ ہے، باغیچے میں جا کر دونوں ٹھہر کر بات کر رہے ہیں. تو مقامی جو استاد تھے وہ ادارے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہیں، اور مہمان جو آئے تھے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں. مہمان آنے والے دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے جو بچے نکل کر مدرسے سے باہر جا رہے ہیں وہ وہاں سے تو چلتے آتے ہیں، لیکن اپنے استاد کے پیچھے آتے ہی اچھل کر کود کر جا رہے ہیں. حالانکہ زمین صاف ستھری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بچوں کو دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ اب بچے مذاق کر رہے ہیں. ادارے کے اندر جماعت میں تھے تو ادب کا ملاحظہ کیا، اور پھر باہر نکلتے بے ادبی ہنسی مذاق اچھل کود کرتے جا رہے ہیں. جب سارے بچے چلے گئے تو آپ نے مقامی جو استاد سے ان سے کہا کہ بھائی آپ کے بچے ہم دو لوگ کھڑے ہیں پھر بھی اتنی اچھل کود کرتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ اچھا ان کی اچھلنے کو دیکھ رہے ہو؟ تو کہا ہاں، ان کی موجودگی میں بچے سے اچھلتے جا رہے ہیں پیچھے سے. تو کہا ایسی بات نہیں ہے، دراصل میرے ادارے کی بچے میرے اتنے محبت ہیں، اتنے ادب کرنے والے ہیں کہ ہم ایسے کھڑے ہیں. تم جانتے ہو بچے جہاں سے نکل کے جا رہے ہیں سورج ہمارے سامنے ہے، اور سورج ہمارے سامنے ہے، اور یہاں سے ہمارے پر روشنی پڑ رہی ہے تو میرا سایہ پیچھے دروازے کے قریب زمین پر پڑ رہا ہے. جب بچے نکل رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ استاد محترم کا سایہ ہمارے دروازے تک آیا ہے، تو بجائے کھل کر جا کے چلنے کے بجائے وہ سائے کے اوپر سے اچھل کر جا رہے ہیں کہ استاد کے سائے پہ قدم نہ پڑے یا ہماری بے ادبی نہ ہو جائے. تو جب بچے اپنے اساتذہ کا اس لیول تک، اس مقام تک جب ادب کرتے ہیں تب ہی ان کے اندر بہترین صفات پیدا ہوتے ہیں. امام اعظم فرماتے کہ میں نے کبھی اپنے گھر میں
استاد کے گھر کی طرف پیر کر کے میں نے لمبے پیر نہیں کیے ہیں، جبکہ 6 گلیوں کے بعد میرے استاد کا گھر ہے، پھر بھی میں میرے استاد محترم کے گھر کی طرف میں پیر اپنے گھر میں لمبے نہیں کرتا ہوں، تو بتاؤ استاد کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا۔ اور بتا رہا ہوں میں، ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ میرے پاس کچھ ہیرے ہیں، اچھے اصلی ہیرے اور کچھ نقلی ہیرے ہیں، جو بھی نہ اصلی ہیرو اور نقلی ہیرو کو پہچان کر الگ کرے گا میں اتنی 1000 کا انعام دوں گا، اور جو نہیں پہچان پائے گا، اگر پہچاننے کی کوشش کرنے کے بعد نہ پہچان پایا تو اس کی گردن مار دوں گا۔ بڑے بڑے جوہری دور دراز سے آتے رہے، کہا میں پہچانوں گا، میں پہچانوں گا۔ بادشاہ نے کچھ اصلی ہیروں کے درمیان میں نقلی کانچ کے ہیرے ملا دی اور تھیلی میں ڈال کر رکھ دیا تھا۔